موضوع الدرس في عظمة الرسالة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظیما. سورہ الفتح الحمدللہ جیسا ہم نے اللہ کی رحمت سے پڑھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی فتح مبین کی. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو فتح دی ایسی فتح جو بالکل واضح ہے, کھلی ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, تاکہ معاف کر دیں ہم آپ کی اپنی پہلی اور آخری خطائیں, بعد کی خطائیں. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا آپ پہ اور راستہ دکھایا آپ کو سیدھا. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, اور اللہ نے آپ کی نصرت فرمائی ایسی نصرت جو بالکل غلبے والی واضح نصرت. هو الذی, اب صحابہ کے بارے میں, هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, وہی ذات جس نے اتارا اطمینان مومنوں کے دلوں کے اندر. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, تاکہ ان کا ایمان جو ہے اور بڑھتا چلا جائے. تو بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ نفس ایمان میں بھی زیادتی اور نقصان ہوتا ہے, ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جیسے صحابہ میں پہلے ایمان تھا پھر ہر امتحان پہ ایمان بڑھتا گیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں ایمان تصدیق قلب کا نام ہے. بڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے ثمرات اس پہ جو مرتب ہوتے ہیں, جیسے درخت پہ پھل لگتے ہیں, درخت تو اصل ہے تو پھر اس پہ جتنے ثمرات زیادہ ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, اللہ نے فرمایا یہ بھی میری منت و احسان ہے کہ میں نے تم سے کام لے لیا. ورنہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ہیں, وہ جس سے چاہے کام لے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ علم والے اور حکمت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو ہواؤں سے دشمن کو شکست دے دیں, پانی میں غرق کر دیں, مچھروں سے مروا ڈالیں, لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ نے حضور کے صحابہ کو چن لیا اس مسئلے کے لیے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, امتحان کیوں آئے؟ تاکہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ہم داخل کریں جنات, ایسے باغوں میں تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں, خالدین فیہا, اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, اور ہم ان کے گناہوں کو مٹا ڈالیں. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا,
حکیما. اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس بندے کی جو اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل کر گیا. اور فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. منافق مرد اور منافق عورتیں، مشرک مرد اور مشرک عورتیں، ان کو ہم عذاب دیں، کیونکہ الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ برے گمان کرتے تھے، علیہم دائرۃ السوء، حالانکہ ان برے گمانوں کا وبال انہی پہ ہے. وغضب اللہ علیہم ولعنہم وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ کا غضب ہے ان پہ، اللہ کی لعنت ہے ان پہ، اور ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور کیا برا لوٹنا اور برا مقام ہے. یاد رکھیں برے گمان کرنے کا کیا معنی، یعنی صحابہ کے بارے میں، حضور کے بارے میں گمان کرتے تھے کہ یہ لوگ اب مکے سے کبھی واپس نہیں آئیں گے، مشرکین ان کو قتل کر دیں گے، یہ بالکل کم نہتے ہیں، طاقت نہیں ہے اور دشمن کے منہ میں جا رہے ہیں. اچھا پھر یہ بھی گمان کرتے تھے یعنی اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا جو تم برے گمان کرتے ہو ان کا وبال بھی تم پہ پڑے گا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کے پاس ہیں لشکر آسمانوں اور زمینوں کے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور اللہ غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اب اللہ پاک نے اپنے پاک نبی پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. میرے محبوب ہم نے آپ کو مخلوق پہ گواہی دینے والا، وَمُبَشِّرًا اور مومنوں کو خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرًا اور کافروں کو جہنم سے ڈرانے والا. شہادت کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں میرے مدنی پاک تمام انبیاء پہ شہادت عطا فرمائیں گے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ہم نے آپ کو ایسا شان والا پیغمبر دیا ہے جس کی شان ہے جو شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اور اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کرو، اللہ کے پیغمبر کی توقیر کرو، اللہ کے پیغمبر کی عظمت شان کا اقرار کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور اللہ کے لیے تسبیح بیان کرو، صبح بھی اور شام بھی، یعنی ہر وقت اللہ کی تسبیح کرو کہ جس پروردگار نے کیسا پیغمبر آپ کو عطا فرمایا ہے. اب اللہ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو تیرے پروانے تیرے صحابہ تیری بیعت کر رہے تھے، یہ بظاہر تو تیری بیعت ہے لیکن حقیقتاً اللہ کی بیعت ہے، کیونکہ میرے حکم پہ بیعت ہو رہی ہے. اور پیغمبر جو ہے اللہ اور بندوں کے درمیان میں واسطہ ہوتا ہے. جیسے کسی ملک کا سفیر دستخط کر دے تو اس بادشاہ کے دستخط سمجھے جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ید اللہ فوق ایدیہم. اور بیعت کے وقت ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ تھا. بعض علماء فرماتے ہیں ہاتھ کا معنی یعنی اللہ کی مہربانی، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں جو قرآن میں صفات ہیں ان پر ایمان لاؤ، ان میں کسی قسم کی تعویل اور کسی قسم کی تعطیل نہ کرو. ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ تھا. کما یلیق بشانہ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. بس جس نے اس بیعت کو توڑا اس کا وبال اسی پہ پڑے گا. ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ. اور جس نے اس بیعت کو پورا کیا جو اس نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما. ہم اس کو دیں گے بہت بڑا ثواب، بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائیں گے. علماء فرماتے اسی طرح سے اندازہ کر لیں کہ عظیم اس کی ذات ہے جب وہ سب سے بڑا ہے اور وہ کہیں ہم بڑا ثواب دیں گے تو وہ ثواب کیسا ہوگا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خبر دیتی ہے منافقوں کے بارے میں جو حدیبیہ میں ساتھ نہیں آئے.
سب رہ گئے. اللہ خبر دے رہے ہیں میرا مدنی آپ جب مدینہ جائیں گے تو وہ آ کے جھوٹے بہانے بنائیں گے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ اگر آپ کو کہیں گے وہ پیچھے رہ جانے والے عربی شغلتنا اموالنا واہلونا ہمیں اپنے اموال نے ہمیں اپنے اہل نے مصروف کر دیا. فاستغفر لنا آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم اللہ فرماتے ہیں یہ بدبخت جو کچھ زبانوں سے کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں نہیں ہے. یہ منافقت کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, بہانے بنا رہے ہیں. آپ ان کو بتا دیں قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. آپ ان کو بتا دیں کہ پھر کون ایسی چیز کا ذمہ لے سکتا ہے کہ تمہیں جب اللہ نفع دے یا نقصان وہ بچا سکے. کون تمہارا مالک ہے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو تم کرتے ہو سب جاننے والے ہیں. ان کے علم میں ہے کہ تم جھوٹے بہانے بنا رہے ہو بلکہ تمہارے دماغوں میں تو یہ تھا بل ظننتم تم نے یہ گمان کیا تھا ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا کہ اب پیغمبر اور ایمان والے کبھی واپس نہیں آئیں گے. کافر ان کو کھا جائیں گے, ان کو قتل کر دیں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ اور یہی بات تمہارے دلوں میں مزین ہو گئی. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ تم نے بڑے برے گمان کیے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا تم ہو بھی ایسی قوم ہلاک ہونے والی. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہ لائے فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا تحقیق ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے بڑی آگ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ جس کو چاہے بخش دیں. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ جس کو چاہے عذاب دیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ بخشنے والے ہیں مہربان ہیں. اگر اس غلطی کے بعد بھی تم توبہ کر کے سچے مسلمان بن جاؤ تو معافی کی امید ہے. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ اب یہ پیچھے جانے والے تم کو کہیں گے جب آپ خیبر کے لیے چلیں گے کہ آپ ہمیں بھی ساتھ لے لیں, ہم بھی اب آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کو بدل ڈالیں. حالانکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ خیبر میں صرف وہ جائیں گے جو حدیبیہ میں گئے تھے. جو حدیبیہ میں نہیں گئے ان کو خیبر میں جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ ان کو کہہ دیں کلن تتبعونا ہرگز نہیں ہمارے ساتھ. کذالکم قال اللہ من قبل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی یہ بات پہلے فیصلہ فرما چکے ہیں. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا وہ کہیں گے نہیں تم حسد کرتے ہو کہ ہمیں فائدہ نہ ہو. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا اللہ نے فرمایا مسلمانوں کا حسد نہیں بل یہ پاگل ہیں, یہ سمجھتے نہیں. اللہ کا فیصلہ ہے جن کا حدیبیہ میں امتحان لیا گیا انہی کو انعام دیا جاتا ہے. جو امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں ان کو انعام ملتا ہے. یہ تو شریک ہی نہیں ہوئے تو ان کو انعام کس بات کا دیا جائے. فرمایا قل للمخلفین من الاعراب آپ ان پیچھے رہ جانے والوں سے کہہ دیں کہ اگر تم سچے ہو تو لو صبر کرو, آنے والا وقت آ رہا ہے ہم پھر جنگ کے لیے نکلیں گے ایک بڑی طاقتور فوج کے ساتھ, پھر جا کے تم بھی اپنے جوہر دکھانا. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم البتہ تم کو بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کے مقابلے پہ جو بڑی سخت جنگجو ہے. او تقاتلونہم او یسلمون کہ ان سے جنگ کی جائے یا ان سے صلح ہو.
فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم نے اس وقت اطاعت کی اور پیغمبر کے حکم کی تعمیل کی تو اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم بھاگ گئے جیسے پہلے حدیبیہ میں بھاگ گئے ہو، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تم کو عذاب دیں گے، عذاب دردناک۔ آگے اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ تو بہانے والے تھے، اگر کوئی حقیقت میں معذور ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ لیس علی الاعمی حرج، اگر کوئی نابینا ہے اس پہ گناہ نہیں۔ ولا علی الاعرج حرج، اگر کوئی لنگڑا ہے اس پہ گناہ نہیں۔ ولا علی المریض حرج، اگر کوئی بیمار ہے تو اس پہ بھی گناہ نہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ان کو داخل کریں گے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ومن یتول یعذبہ عذابا علیما، اور جو اللہ کے راستے سے اعراض کرتے ہیں اللہ ان کو عذاب دیں گے، عذاب دردناک۔ تو صحابہ میں ایسا جوش تھا کہ ایک دفعہ جنگ قادسیہ کے موقع پر جب صحابہ کا لشکر تیار ہوا نا تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہیں وہ آئے حضرت امیر المومنین کی خدمت میں اور کہا کہ حضرت مجھے بھی جنگ میں جانا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم نابینا آدمی ہو، تم دیکھ بھی نہیں سکتے ہو، اور پھر قرآن نے کہہ دیا ہے کہ نابینا نہ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے تمہیں معافی دی ہے، پھر نابینا آدمی کیا کرے گا؟ اور اس نے کہا امیر المومنین دیکھیں میں نابینا ہوں یہ تو آپ کو پتا ہے یا صحابہ کو پتا ہے نا، سامنے جو دشمن کا لشکر ہے ان کو تو پتا نہیں ہے کہ میں اندھا ہوں کہ آنکھوں والا ہوں، تو جب میں صف میں کھڑا ہوں گا تو ایک آدمی زیادہ نظر آئے گا ان کو نہیں نظر آئے گا، تو میں مسلمانوں کی فوج کو بڑھا رہا ہوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو مجھے جنگ پہ نہ لے جائیں، سامان جو آپ لوگ خیمے میں رکھیں گے میں خیمے کے دروازے پہ ڈنڈا لے کے بیٹھ جاؤں گا، اس کی حفاظت کروں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کافر میرے ہاتھ میں آ گیا تو میں اس کو مار مار کے مار دوں گا، آپ مجھے کیوں نہیں جانے دیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جنگ قادسیہ میں اسلام کا علم اٹھانے والا عبداللہ ابن مکتوم، اسلام کا پرچم اسی کے ہاتھ۔ تو صحابہ کا جذبہ تو یہ تھا نا کہ نابینا ہے میں جاؤں گا، اور منافق ہٹے کٹے جو تھے وہ بھاگ گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی شان بیان فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جان گئے جو ان کے دلوں میں محبت ہے، مودت ہے، سچائی ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پہ اطمینان اتارا۔ واصابہم فتحا قریبا، اور اللہ نے ان کو نصیب فرمائی بہت قریب میں فتح نصیب فرما دی۔ بعض علماء کہتے ہیں حدیبیہ فتح ہے، اور بعض کہتے ہیں حدیبیہ کے 2 مہینے کے بعد خیبر فتح ہو گیا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور اللہ نے خبر دی میرا مدنی ہم نے آپ کے صحابہ کے لیے بہت ساری غنیمتیں رکھی ہیں جو یہ حاصل کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب بھی ہیں حکمت والے بھی ہیں۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فأجل لکم هذه، اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں بڑے فتوحات و مغانم عطا فرمائیں گے جو تم حاصل کرو گے، لیکن ایک اللہ نے جلدی دے دی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا کہ آپ جب مدینہ چھوڑ کے گئے اللہ نے کسی دشمن کو طاقت نہیں دی کہ مدینے پہ حملہ کر دے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مستقیما، اور تمہاری یہ کامیابی نشانی ہو ایمان والوں کے لیے۔
اور اللہ نے ہدایت کی تم کو سیدھے راستے کی. اور فرمایا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا. اس کے بعد بھی ایک فتح ہوگی جس کو اللہ نے اپنے احاطے میں لے لیا ہے، ابھی تم وہاں نہیں پہنچے ہو. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر مکے والے تمہارے ساتھ لڑائی لڑتے، ہم مدد کرتے تمہاری، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، پشتے کے بھاگ جاتے. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، پھر نہ ان کا کوئی دوست ہوتا نہ مددگار ہوتا. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہی میرے اللہ کی عادت مبارکہ ہے جو زمانے پہلے گزر چکے. اللہ نے ان میں بھی ایمان والوں کی مدد فرمائی اور اب بھی فرماتے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے فیصلوں کو آپ کبھی بدلا ہوا نہیں پائیں گے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، اسی کی ذات ہے جس نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے اور ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا جب تم مکے کے وادی کے اندر تھے. حالانکہ تم کو اللہ تبارک و تعالی ان پہ کامیاب کر چکے تھے، لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے فوراً روک لیا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ جانتے ہیں، اللہ دیکھنے والے ہیں جو تم کرتے ہو. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں اور جنہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا ہے. والهدي معكوفا ان يبلغ محله، اور قربانی کے جانور بھی روکے کھڑے ہیں کہ اپنے مقام پہ پہنچیں. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوہم، اگر وہاں مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی کہ تم ان کو بھی کچل ڈالو گے اور تم پہ پھر بغیر علم کے الزام آئے گا. فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کریں جس کو چاہیں. لو تزیلوا، اگر یہ مومن الگ ہوتے، وہاں نہ ہوتے چھپے ہوئے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ہم عذاب دیتے کافروں کو عذاب دردناک. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، وہی ذات ہے کہ جس نے کافروں کے دل میں حمیت تھی. حمیت مانا انا، جھوٹی ضد، جاہلیت کی ضد کہ رحمان کا نام نہ لکھو، رسول اللہ کا نام نہ لکھو، محمد مصطفیٰ کو رسول نہ مانو، ایک ایک بات میں ضد کر رہے تھے. یہ ہے حمیت. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اللہ نے اپنی مہربانی سے اطمینان و تطمین اتاری اپنے نبی پہ اور ایمان والوں پہ. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلمہ تقوی کا لازم و ملزوم بنا کے جما دیا. کلمہ تقوی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، میرے مدنی اور ان کے صحابہ اس کلمہ تقوی کے احق بھی تھے اور اہل بھی تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے جاننے والے ہیں اور ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ نے سچا کر دکھایا اپنے مدنی کا خواب جو آپ نے دیکھا تھا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ، کہ داخل ہوں گے مسجد الحرام میں اللہ نے چاہا. آمنین، امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین
اس طرح پھرانے والے اور بال کٹانے والے. لا تخافون، کوئی ڈر نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا، اللہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے تمہیں ایک جلدی عطا فرما دی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ دین حق کے ساتھ بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ کو غالب کر دیں آپ کے دین کو تمام ادیان پہ. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت کافی ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے لیے. اور آج کے سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سب سے پہلے یاد رکھیں اللہ نے میرے مدنی کا نام لے کے فرمایا محمد الرسول اللہ. سارے قرآن میں نظر ڈالیں، ہر جگہ اللہ نے ہر پیغمبر کو اس کے نام کے ساتھ پکارا ہے. کہیں فرماتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اور اللہ تبارک و تعالی کہیں فرماتے ہیں یا عیسی ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. یعنی ہر پیغمبر کو نام سے پکارا گیا، لیکن ایک میرے مدنی محبوب کی شان ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں خطاب فرمایا تو لقب سے خطاب فرمایا. کہیں فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اور کہیں فرماتی ہیں یا ایھا المدثر، اور کہیں فرماتی ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار، کہیں فرماتی ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. صرف پورے قرآن میں 4 مقام ہیں جہاں اللہ نے میرے مدنی کا نام لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ نام بھی اس لیے لیا گیا کہ وہاں نام کی وضاحت کی ضرورت تھی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ہمیشہ شان سے پکارا ہے. یاد رکھیں ایک مقام ان میں یہ ہے کہ جہاں اللہ نے نام لیا ہے، اور ایک مقام مسئلہ ختم نبوت پہ ہے جہاں اللہ نے نام لیا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور ایک مسئلہ موت انبیاء کے بارے میں ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور ایک یہ مقام ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. یہاں اللہ نے نام کیوں لیا؟ کیونکہ کافروں نے میرے مدنی کے نام پہ اعتراض کیا تھا. جب حضرت علی نے لکھا تھا کہ ھذا ما قاضا علیہ محمد الرسول اللہ، تو سہیل ابن عمرو نے کہا تھا کہ لا یا رسول اللہ یہ کبھی نہ لکھیں، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. اگر مانتے تو پھر لڑائی کیوں کرتے، جنگ کیوں
کرتے. آپ لکھے محمد ابن عبداللہ، حضور نے لکھ دیا. اب اللہ نے فرمایا میرا مدنی کافر تیرا نام نہیں لینا چاہتے، میں تیرا نام اپنے قرآن میں لکھ دوں گا جو قیامت تک پڑھا جائے گا. یہ تو ایک دن نہیں پڑھنا چاہتے نا، ہم تو قیامت تک تیرے نام کو اونچا کر دیں گے. اس لیے اللہ فرماتی ہیں کسی مقام پہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے مدنی ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے. حتیٰ کہ مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے جیسے معنی یہ تھا، اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا. اگر اذان ہوگی اشہد اللہ الہ الا اللہ، ساتھ تیرا نام ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر اقامت ہوگی تکبیر ہوگی میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا. اگر تشہد میں بیٹھا ہوگا امتی اور کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ تو آگے کہے گا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور جب کلمہ پڑھے گا جہاں میری توحید کا اقرار کرے گا، غیر اللہ کی نفی کرے گا، وہاں تیری رسالت کا اس بات کرے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور جب میرا مومن تیرا میرا ماننے والا بندہ میرے مسجدوں میں میرے گھروں میں عبادت کے لیے آئے گا، تیرا نام لے گا کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. تو جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا. ہم تیرے نام کو اتنا اونچا کر دیں گے کہ یہ کافر اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے یہاں نام لیا، فرمایا محمد الرسول اللہ. یاد رکھو میرے مدنی کے دو نام ہیں، ایک نام احمد ہے اور ایک نام محمد ہے. آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے اور جب زمین پہ میرے مدنی تشریف لائے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس لیے قرآن میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے کہیں گے مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. اے میری امت والو خوشخبری سن لو، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جس کا نام احمد مصطفیٰ ہوگا. آج بھی انجیل پڑھ لیں، آج بھی تورات پڑھ لیں، آج بھی ہندوؤں کا یجروید پڑھ لیں، آج بھی کافروں کی کتابیں پڑھ لیں، ان میں لکھا ہے کہ فاران سے ایک سردار آئے گا اور جس کے ساتھ 10,000 چمکتی تلواریں ہوں گی. تو آپ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ فاران کی چوٹی سے چمکنے والا محمد مصطفیٰ ہے اور 10,000 کی تلواریں فتح مکہ کے دن حضور کے 10,000 کا صحابہ کا لشکر ساتھ ہے. ہندوؤں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، تورات و انجیل میں بھی موجود ہے. تو قرآن نے آپ کا نام احمد بھی ذکر فرمایا ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، اور محمد بھی ذکر فرمایا محمد الرسول اللہ. اور میرے مدینے خود بھی فرمایا انا احمد و انا محمد. احمد بھی میرا نام ہے اور محمد بھی میرا نام ہے. اور یاد رکھو دونوں کا فرق کیا ہے. احمد مانا سب سے زیادہ حمد کرنے والا اور محمد مانا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. تو اللہ کا سب سے زیادہ حمد کرنے والا بھی محمد ہے اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ تعریف بھی حضرت محمد مصطفیٰ کی گئی ہے. اس لیے اللہ نے آپ کا نام لیا، فرمایا محمد الرسول اللہ. آگے فرماتے ہیں والذین معہ، اور وہ لوگ جو میرے مدنی محمد کے ساتھ تھے. یاد رکھو یہاں بعض علماء کہتے ہیں والذین معہ سے مراد وہ صحابہ ہیں جو حدیبیہ میں ساتھ تھے.
جو اس حدیبیہ کی صلح میں ساتھ. اور بعض علماء فرماتی ہیں نا یہ لفظ عام ہے، والذین معہ، اور جو میرے مدنی کے ساتھ تھے، حدیبیہ میں ساتھ تھے، بیعت الرضوان میں ساتھ تھے، خیبر میں ساتھ تھے، فتح مکہ میں ساتھ تھے، حجۃ الوداع میں ساتھ، یعنی مراد سارے صحابہ ہیں، تمام صحابہ ہیں. والذین معہ، اب ان کی صفتیں اللہ بیان کرتے ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یاد رکھو اللہ نے دو صفتیں بیان کی ہیں صحابہ کی. پہلی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں پہ شدید. کیا معنی؟ یہ معنی نہیں کہ ہر وقت کافروں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، یہ ہر وقت کافروں کو لڑتے رہتے ہیں، یہ معنی نہیں ہوتا ہے. اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے پہ سخت ہیں. کیا معنی؟ کافر سارا ٹل لگا لیں، مسلمان اپنے موقف سے نہیں ہٹتا. کفر جتنا مرضی آئے زور لگا لے. دیکھا نہیں کہ ابو جہل اور امیہ ابن خلف کی پوری طاقتیں جو تھیں وہ زور لگا گئے، لیکن بلال اپنے موقف پہ کھڑا. یہ معنی ہے اشداء. اشداء معنی مضبوط ہیں کافروں پہ. وہ ڈھل مل یقین نہیں ہے کہ جدھر کوئی چاہے ادھر موڑ لے جائے، کوئی چاہے ادھر موڑ لے جائے. کبھی کافروں کے ساتھ مل گئے، کبھی یہودیوں کے ساتھ مل گئے، کبھی ہندوؤں کے ساتھ مل گئے. وہاں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. نا مومن تو پہاڑ ہے. فرمایا صحابہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپس میں مہربان. کیا معنی؟ دیکھا نہیں کہ حضور نے مہاجرین و انصاریوں کو بھائی بنا دیا، بھائی بن گئے. نہ مہاجر کہاں کے رہنے والے، انصار کہاں کے رہنے والے، لیکن حضور نے کہہ دیا بھائی. ہونے کا بھائی. انہوں نے کہا گھر تقسیم کر لو، جائیدادیں تقسیم کر لو. اور بعض صحابہ نے مہاجرین سے کہا کہ دیکھو میری 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیوی، جو پسند کرو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کرو. یعنی محبت کی کمال کی بات ہے نا جی کہ ایک دوسرے پہ جان دینے والے ہیں، آپس میں مہربان. رحماء بینہم. آگے اللہ فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا. یاد رکھو 2 فضیلتیں ہوتی ہیں ہمیشہ، ایک علمی فضیلت ہوتی ہے اور ایک عملی فضیلت ہوتی ہے. اللہ نے نبی کے صحابہ کی علمی فضیلت بیان کی کہ میرے مدنی کے ساتھ ہیں. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ جو میرے مدنی کے ساتھ ہو بس بات ختم ہو گئی. اتنا نسبت ہی کافی ہے نا کہ وہ حضور کے غلام ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کافروں کے مقابلے پہ پہاڑ ہیں، آپس میں مہربان ہیں. اچھا اب آگے اللہ ان کی عملی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ تراہم، آپ ان کو جب دیکھیں رکعا سجدا، یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں. صحابہ کی شان دیکھو کہ فرسان بالنہار ورہبان باللیل. رات کو مسلح پہ گزرتی ہے اور دن گھوڑے کی پشت پہ گزرتا ہے. دن میں جہاد ہے اور رات کو مسلح پہ کھڑے. کبھی دیکھو رکوع میں ہیں، کبھی دیکھو سجود میں ہیں. اللہ نے فرمایا یہ بھی میں بتلا دوں، یہ نمازیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ نمازیں کوئی دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں، اس کی رضا مانگتے ہیں. ان کی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، ان کی ریاضت بھی اللہ کے لیے ہے، ان کا جاگنا بھی اللہ کے لیے ہے. اور آگے اب صفت بیان کرتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور رات کی عبادت کا اثر ان کے چہروں پہ ہے. کیا معنی؟ کہ رات کی جو عبادت ہے اس کی وجہ سے جو نورانیت ہے. یہ معنی نہیں کہ داغ ہو، داغ ہو جائے نہ ہو،
یہ معنی نہیں ہوتا سیما کا معنی داغ. سیما کا معنی اس لیے روایات میں آتا ہے من حسنت کثرت صلاتہ فی اللیل حسنت وجہہ فی النہار، جس کی رات کی نمازیں طویل ہوں، خوبصورت تہجد پڑھنے والا، اللہ اس کے چہرے پہ ایک نور پیدا کر دیتے ہیں دن کے اندر. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ صبح کے اٹھنے کے بعد رات کے تہجد والے کے چہرے پہ بھی نظر ڈالو، اور فاسق فاجر شرابی کبابی خبیث پر بھی نظر ڈالو، اس کے چہرے پہ لعنت برستی ہوگی، اس کے چہرے پہ نور برستا ہوگا. انہوں نے فرمایا تجربہ کر لو نا. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں جتنی خبیثہ عورتیں ہیں، مرد ہیں، طوائفیں ہیں، یہ ساری شوبز کی لوگ ہیں، یہ چلتی پھرتی متعفن لاشیں ہیں، یہ صبح کو ان کو دیکھو تو تم آئندہ بھاگ جاؤ، تھوک کے بھاگ جاؤ. اسی لیے یہ 12 بجے تک پڑی رہتی ہے نا، پھر اٹھا، نہایا دھویا، میک اپ شیک اپ کیا، پھر باہر نکلے، ورنہ ان کی شکل پہ لعنت برس رہی ہے. اور جس آدمی کی رات روتے ہوئے گزری ہے، کالا رنگ ہو لیکن اس کے چہرے میں کشش ہو، جاذبیت ہو، دل کرے گا تمہارا کہ میں اس کے قریب بیٹھوں. اللہ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ راتوں کے جاگنے والے کی پیشانی میں اللہ ایک نور رکھتے ہیں جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. اولیاء اللہ کے ماتھے میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور حضرت شہر ابن حوشب کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھنے کے جن کے جبینوں پہ داغ پڑ جاتے ہیں، قیامت والے دن اللہ اس جگہ کو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ منور کر دیں گے. اللہ فرمائیں کہ میرے لیے اس بندے نے سجدے کیے تھے نا، آج دنیا کو دکھاؤ یہ کون ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یاد رکھو اگلی آیت میں 2 قراتیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ بس، ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ. اور بعض علماء کہتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے فرمایا ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ شام میں داخل ہوئے نا بیت المقدس میں، تو وہاں کے جو بڑے بڑے پادری کھڑے تھے نا، کہنے لگے خدا کی قسم ہے جو ہم نے سنا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے حواریین ایسے ہوں گے، آج ہم نے دیکھا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں. ان کی پیشانیوں پہ تو نور ہے. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، ان کی مثالیں انجیل میں بھی ہیں. آج تورات بھی بدل گئی، انجیل بھی بدل گیا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ نشانیاں مل جاتی ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ملک فتح کرنے کے بعد شام کا بیٹھے تھے. ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے اپنی گٹھڑی سے ایک پرانا کاغذ نکالا، حضرت عمر کے سامنے رکھا. حضرت عمر نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا لا لعمر ولا لابنہ، بھئی عمر کے بیٹے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور رونے لگ گئے. صحابہ نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا کہ زمانہ کفر کی بات ہے کہ میں قافلے سے بچھڑ کے رہ گیا،
میں ایک دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا اور یہی بندہ گزرا اور مجھ سے آگے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عمر ہے۔ اس نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا خطاب کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا کون ہو؟ میں نے کہا قریشی ہوں۔ اس نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا مکے کے رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا یہاں دیوار کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا قافلہ چلا گیا، پریشان ہوں، اب اکیلا قافلے کو کیسے جا کے پکڑوں؟ اس نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ کہنے لگا مجھے گھر لے گیا، مجھے کھانا کھلایا، میرا احترام کیا اور مجھے رات میں نے کہا میرا قافلہ، نے کہا فکر نہ کرو میں تمہیں قافلے میں پہنچاؤں گا۔ اور ساری خدمت کرنے کے بعد صبح کو اس نے اپنے حکم دیا غلاموں کو کہ گھوڑے تیار کرو اور تیز رفتار گھوڑوں پہ اس بندے کو بٹھا کے مکے والے قافلے میں پہنچا کے پھر واپس آنا ہے۔ اور ایک کاغذ لے کے آیا اور کہنے لگا عمر اس کاغذ پہ لکھ دو اگر اس ملک کے تم بادشاہ بنو گے تو مجھ پر ٹیکس نہیں لگاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا عجیب آدمی ہو، میں نے تو مکے کا سردار بننے کا بھی کبھی نہیں سوچا، تم مجھے یہاں کا بادشاہ بنا رہے ہو۔ اس نے کہا عمر بات سنو، اگر بادشاہ نہیں بنو گے تو کاغذ میں کیا کروں گا؟ تمہارا نقصان کیا ہوگا؟ اور اگر بن جاؤ گے اور پتہ نہیں میں زندہ بھی ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، اگر رہا تو لاؤں گا کاغذ۔ انہوں نے فرمایا وہی کاغذ آج لے کے آیا۔ تو میں نے پوچھا تھا کہ تم نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک محمد مدنی نبی ہوگا، اس کا خلیفہ عمر ہوگا، خطاب کا بیٹا ہوگا، کرشی ہوگا، وہ اس ملک کو آ کے فتح کرے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع، جیسے کھیتی اخرج شطأہ، نکالا اس نے اپنی کمپل کو، دیکھا نا کھیتی کیسے باریک باریک نکلتی ہے، پھر کوی ہوئی، پھر ذرا موٹی ہوئی، تنا بنا، پھر تنے پہ کھڑی ہو گئی، اب دیکھنے والا خوش ہو رہا ہے، کافر جل رہے ہیں۔ تو اللہ نے مثال دی میرے مدنی کی کھیتی کو، میرا محبوب تیری کھیتی بھی تو ایسے تھی نا، پہلے 4 مسلمان ہوئے، پھر 6 بن گئے، پھر 40 بن گئے، پھر 80 بن گئے، پھر حدیبیہ میں آئے تو 1400 بن گئے، پھر مکے کی فتح پہ آئے تو 10,000 بن گئے، اور پھر تبوک میں گئے تو 32,000 بن گئے، اور حجۃ الوداع پہ آئے تو 1.5 لاکھ بن گئے۔ کیسے ہم نے کھڑا کیا؟ اللہ نے مثال دی ہے کہ آپ کی بھی تو کھیتی ہے نا، اور جیسے کھیتی والا کھیتی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، میرا مدنی اپنے صحابہ کی طاقت کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور جیسے کھیتی والے کے دشمن جلتے ہیں، صحابہ کی عظمت کو دیکھ کے جلنے والے بھی کفار ہیں۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے صحابہ کی شان میں کوتاہی کی، تو آپ نے یہی آیت پڑھی اور نے فرمایا بدبخت اس آیت کے تمہارے حصہ بنداز، کیونکہ صحابہ سے جلنے والا تو کافر ہوتا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ۔ اچھا، بعض علماء نے، یہ تفسیر تو نہیں ہے، یہ بعض علماء کا، اولیاء اللہ کا ایک ذوق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، کہ جیسے کھیتی اپنی کمپل نکالتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ دور صدیقی ہے، فَآزَرَهُ، پھر طاقت پکڑتی ہے، یہ دور فاروقی ہے، فَاسْتَغْلَظَ، پھر موٹی ہوتے کھڑی ہوتی ہے، یہ دور عثمانی ہے، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اب دین کامل مکمل ہو کے پہنچ گیا 80 لاکھ مربع میل پہ، یہ دور حضرت علی ہے۔ وہ کہتے ہیں گویا اس آیت میں 4 خلفائے راشدین کا اللہ نے تذکرہ فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، اللہ ان کو بخشش بھی فرمائیں گے اور بہت بڑا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ دعا کریں اللہ ہماری مغفرت بھی فرما دیں اور اپنی رحمت سے جنت بھی عطا فرما دیں، اور عالم اسلام پہ اللہ رحمت کے فیصلے فرما دیں۔ کہتے جی کہ بیت اللہ کی تعمیر کے متعلق میرا بھائی یاد رکھو، تاریخ مکہ، تاریخ کعبہ، بڑی متعدد کتابیں موجود ہیں، یہ تاریخی باتیں ہیں، یہ مسئلے نہیں ہوتے کہ ہم تاریخ بیان کریں کعبے کی۔ مختصراً یہ ہے کہ اللہ کا کعبہ 11 دفعہ تقریباً تعمیر ہوا ہے، باقی تفصیل تم نے دیکھنی ہے، تاریخ مکہ حضرت کی پڑھ لو، تم نے اس کی تفاصیل دیکھنی ہے۔ آج کل اردو کے اندر بھی کتابیں آ گئی ہیں جن میں تاریخ مکہ ہے۔ کہتے جی کہ میرے پاس ایک مکان ہے جو میں نے کرائے پر دیا ہوا ہے اور مجھے اس کا کرایہ ملتا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کیوں نہیں ہے بھائی؟ جو بھی تمہیں پیسہ آئے، کرائے کا آئے، زمین سے آئے، مستاجری کا آئے، تجارت کا آئے، جب سال پورا ہو جائے تمہارے سارے خرچے سے جو بچے گا 2.5% زکوٰۃ دو گے۔ کہتے جی کہ میں ایک انشورنس کمپنی ہے اس میں ایجنٹ بن کے کام کرتا ہوں، کوشش کرو کہ یہ کام چھوڑ دو، کیونکہ انشورنس جیسے بینک کی نوکری ہے وہ بھی تو سود ہے نا، تم سود نہیں دیتے، تم اپنی تنخواہ لیتے ہو، لیکن ایک غلط ادارے کا تعاون تو کرتے ہو، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تعاونوا فی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کام میں مدد کرو، برائی کے کام میں تو مدد نہ کرو، تم بھی تو ان کی مدد کر رہے ہو۔ اور انشورنس جو ہے یہ تو جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ کوشش کرو، نوکری ڈھونڈتے رہو، جب دوسری جگہ مل جائے چھوڑ دو۔ کہتے جی کہ جی ہمارے ملکوں میں جو پیروں کے نام پہ نظر نیاز چڑھاتے ہیں بالکل ناجائز ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ میں ہے۔ جب اللہ کے سوا نسبت غیر کی طرف ہو جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، حلال نہیں ہوتی۔ باقی یہ کہنا کہ جناب ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہم تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، تو پھر علماء فرماتے ہیں پھر قبر پہ لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں ذبح کر دو۔ اگر تم اللہ کے لیے خیرات کرتے ہو تو پھر 11ویں کی رات میں دودھ تقسیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم اللہ کے نام پہ دے رہے ہو تو پھر محرم میں نیاز حسین کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم اللہ کے نام پہ دے رہے ہو تو پھر رجب میں امام جعفر کے کونڈے پکانے کا کیا مطلب ہے؟ صاف بات ہے کہ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ جب غیر اللہ کی نسبت آ گئی تو حرام ہو گیا۔ وہ تو اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ پر مردار جانور بھی حرام ہے، اور حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ پکارا جائے یا ذبح کیا جائے یا نسبت کیا جائے وہ بھی ساری چیزیں حرام۔ ایک آدمی نے احرام میں چپل نہیں پہنا، جوتا پہنا، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی نے اگر ٹک لگائے ہیں لیکن 3 گھنٹے کے بعد مشین پھروا دی، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر مشین نہ پھرواتا تو دم پڑ جاتی۔ اگر ہم جدہ سے مکہ آتے ہیں تو ہمیں نماز قصر پڑھنی ہوگی۔ میرا بھائی جدے کے مختلف حالات ہیں،
آپ یہ دیکھ لیا کریں کہ آپ جہاں سے آتے ہیں وہاں سے مکہ تک 78 کلومیٹر بن جاتا ہے تو پھر آپ مسافر ہیں، چونکہ بعض مقام جدے میں ہیں جو 100 کلومیٹر سے بھی دور ہیں، بعض مقام ایسے ہیں جیسے کیلو اشرا وغیرہ ابتدا ہے جدہ ہے، وہ تو 60 کلومیٹر بھی نہیں بنتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب 48 میل یعنی 78 کلومیٹر بنتا ہے تو آپ مسافر ہیں، نہیں بنتا ہے تو نماز پوری پڑھیں۔ میری خالہ غریب ہے لیکن اسلام سے مرتد ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے، اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ مدد کر سکتے ہیں، مدد تو کافروں کی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کیا ہے؟ میری والدہ اپنی غریب بہن کو سود کے پیسے دے سکتی ہے، سود لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی لعنت ہے۔ بہرحال جو ہو چکا ہے وہ لے لو اور دے دو بغیر نیت ثواب کے۔ اور آئندہ یہ جو جاہل لوگوں نے بنا رکھا ہے نا جی کہ 2 لاکھ خیرات کر دینے کے بجائے 2 لاکھ بینک میں ڈال دیتے ہیں اور جو سود آتا رہتا ہے وہ غریبوں کو دیتے رہتے ہیں، تو میرے کو دیے، یعنی جو حرام آتا ہے وہ غریب کو دیتے ہیں۔ اللہ تو حلال کے بغیر قبول ہی نہیں کرتے۔